ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، اور جیت ہو جاتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی، اور ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کا ناظم اکیڈمی 01 پر خوش آمدید خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، خاص طور سے کلاس 12 والے اسٹوڈنٹ کے لیے، بچوں کے لیے، جو ان کی بک ہے کہکشاں حصہ دوم، اس کا چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 یعنی 3 اور 4 ان کو لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے جو چیپٹر پڑھایا گیا تھا خاکہ اور مضمون کی شکل میں، کہ وہ برابر آپ کو جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی، اور جس حساب سے آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ سمجھیے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس بات کو، اور بار بار وقتاً فوقتاً میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے اگزام کا اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، اس لیے کوشش یہی رہتی ہے کہ جو بک سے جو زیادہ امپورٹنٹ اور اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کے سامنے بالکل کھول کر کے واضح کر کے جو ہے نا بیان کر دیا جائے، اور جو اس میں سے جو زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری نہیں رہتا ہے اس کو جو ہے فی الحال چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آگے جو ہے پھر کبھی موقع رہتا ہے تو اس کو متعلق جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے کلاس کو شروع کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور اپنا چیپٹر نمبر 3 پہلے پڑھتے ہیں، کہ جس کے اندر آپ جانیں گے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یعنی اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جس کے رائٹر سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو ان کے بارے میں پہلے جانیں گے، کیونکہ شروع سے یہ بات بتاتے آ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ایگزام کے اندر کسی بھی بک ہو اور کسی بھی مضمون کو لکھنے والے ہوتے ہیں، اس کا سب سے پہلے جو ہے نا اس کے متعلق جو ہے اس کے حالات زندگی کے بارے میں ہے نا، کہ وہ ان کا نام کیا تھا، ان کے آباء و اجداد کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کی کتابیں کیسی، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم پھر چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس کے جو لیکھک ہیں، اس کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو مصنف ہے، اس کے حالات کے بارے میں مختصر طور پر جانیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ہے، اس میں کتنے الفاظ ہیں، ان الفاظوں کی تحقیق کو بھی ہم مختصر طور پہ جانیں گے۔ تو اب ہم اسکرین پہ آ چکے ہیں، اب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ چیپٹر نمبر 3 کے شکل میں 3 بنا دیا گیا ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ اب مصنف کے حالات، یعنی مصنف جس کے رائٹر جو ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ بہت ماہر تھے، اور ادب کے خاص طور پہ جو ہے ماہر سمجھا جاتا ہے، ان کو کئی زبانیں آتی تھی، عربی کے اندر، اردو کے اندر، اسی طریقے سے فارسی کے اندر، انگریزی کے اندر جو ہے نا، ان سب زبانوں میں ان کو مہارت حاصل تھی، اور بہت جو ہے نا بلند پائے کے، یعنی اونچے درجے کے جو ہے نا علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ایسے وقت میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بہار ہی سے تھا، اور بہار کے رہنے والے تھے، ان کی پیدائش بھی بہار میں ہوئی، آپ دیکھیں گے یہاں پہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں سید سلیمان ندوی، یہ مصنف کے نام یعنی رائٹر جو ہیں یہ سید سلیمان ندوی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ والد کا، ان کے والد کا نام سید حکیم سید ابو الحسن تھا، ہے نا، حکیم سید ابو الحسن تھا۔ صوبہ بہار ہے نا، صوبہ بہار یعنی ریاست بہار، بہار راجیہ، صوبہ مانے راجیہ ہوتا ہے، ریاست، تو صوبہ بہار کی مردم خیز بستی، یعنی ایک جو ہے جہاں پہ اکابر علماء اور لوگ جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے نا جو صاحب علم حضرات ہوتے ہیں، اسی کو مردم خیز بستی کہا جاتا ہے۔ دسنا نالندہ میں، دسنا نالندہ یعنی نالندہ ضلع میں ابھی ہے نا، جگہ کا نام، گاؤں کا نام سمجھیے دسنا ہے، تو وہاں میں 22 نومبر، کہاں، کتنا، 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ تو ان کی پیدائش کتنی ہوئی؟ 1884، 22 نومبر، صوبہ بہار کی مردم خیز بستی دسنا، بستی کا نام دسنا، اور نالندہ ضلع میں، ہے نا، نالندہ ضلع میں پیدا ہوئے۔ کب ہوئے؟ 1884 کو، 22 نومبر۔ گاؤں کے آس پاس کی بستیوں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ابتدائی تعلیم ہوئی اپنے گاؤں میں بھی ہوئی، اور آس پاس کے جو بستیاں تھے اور وہاں جو مدرسے وغیرہ تھے وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے، یعنی جو ہے نا جو وہاں پہ جو تعلیم کا معیار تھا وہ ختم ہو گیا،
اور سمجھیے وہاں کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو آگے کے جو پروسیس ہوتے ہیں اور آگے کی جو ہے نا تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ جو کہاں پہنچے تعلیم کے لیے پھلواری شریف پٹنہ کے اندر ہے نا، پھلواری شریف جانتے ہوں گے، پھلواری شریف پٹنہ میں واقع ہے۔ اور پھر مدرسہ امدادیہ، مدرسہ امدادیہ یہ دربھنگا میں ہے، مدرسہ امدادیہ یہ دربھنگا ہے، اور یہ بہت پرانا مدرسہ ہے، بہت بڑے بڑے اکابر جو ہے سمجھیے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں سے فراغت پائی ہے، اور ابھی بھی وہ مدرسہ جو ہے موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلی حالتوں میں نہیں ہے، چونکہ ہمارے لوگ کا تعلق بھی دربھنگا سے ہے، اس لیے ہم لوگ وہاں گئے بھی تھے اور دیکھے بھی ہیں مدرسہ کو، وہ اپنی آنکھوں سے جا کر کے، ہے نا، حال فی الحال میں ہی۔ تو مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں جو ہے انہوں نے داخل ہوئے۔ تو بتائیے کتنا پرانا مدرسہ ہے یہ مدرسہ امدادیہ دربھنگا، کہ جہاں پہ جو ہے نا سید سلیمان جیسی ہستی جو ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ کہتے اس کے بعد یہاں سے بھی تعلیم مکمل ہو گئی، تو اب آگے کی تعلیم یعنی اونچی، اس سے بھی اونچی تعلیم، تو اونچی تعلیم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے، یعنی اونچے درجے کے تعلیم کے تمنا نے 1901 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پہنچایا، یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اعلیٰ تعلیم کی خواہش لے کر کے، تمنا لے کر کے جو ہے وہ کہاں پہنچے؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ہے نا، جو اتر پردیش میں یعنی یو پی کے اندر لکھنؤ میں ہے، واقع ہے یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، جو جو ہندوستان ایک مشہور اور بڑے مدرسوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں بھی بڑے بڑے ہستی جو ہے پیدا ہوئے، اور وہاں پہ جو ہے نا جا کر کے انہوں نے کیا ہے پہنچایا، یعنی وہ وہاں پہنچے دارالعلوم ندوۃ العلماء، جہاں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے نا عالم تھے، ان سے استفادہ کا موقع ملا، یعنی یہ سمجھیے کہ عربی کے استاد، عربی ادب کے استاد ان کے کون تھے؟ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد سے۔ اور وہاں ایک اور استاد ہے مولانا فاروق نام کے تھے، ان سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن جو اصل استاد ان کے تھے اور پسندیدہ استاد جن سے انہوں نے اردو عربی ادب کو بہترین طریقے سے سیکھا، وہ کون تھے؟ جہاں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں استفادہ کا موقع ملا، یعنی وہاں ان سے فائدہ حاصل کیے اور ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کیا جائے 1902 میں ان کا پہلا مضمون، یعنی چونکہ وہ جو ہے بہت بڑے سمجھیے عالم میں شمار سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہے نا، تو پڑھانے میں دلچسپی، اور اسی طریقے سے لکھنے میں بھی، شعر و شاعری میں بھی بہت چیزوں میں ان کی دلچسپی تھی۔ تو کہنا ہے کہ 1902 میں کل ملا کر کے 84 میں ان کی پیدائش ہوئی، تو اب 1902 آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے سال کی عمر ہو گیا، اور ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنچ، یعنی پٹنہ سے ایک رسالہ جاری ہوتا تھا، شائع ہوتا تھا، وہ چلتا تھا، اس کا نام الپنچ تھا۔ اس میں خاتون کی تعلیم، یہ مضمون تھا ان کا، ہے نا، عنوان، خاتون کی تعلیم کے عنوان سے شائع ہوا، یعنی یہ پہلا رسالہ، کیا نام تھا اس کا؟ خاتون کی تعلیم، ہے نا، خاتون کی تعلیم، پہلا مضمون۔ یہ جو مضمون ان کا تھا، کس نام سے تھا مضمون؟ جس مضمون کا عنوان کیا تھا؟ خاتون کی تعلیم۔ تو یہ پہلا مضمون جو ہے ان کا، وہ کہاں سے شائع ہوا؟ پٹنہ کے رسالے سے، الپنچ سے۔ رسالہ کا نام الپنچ تھا، یاد رکھیے گا۔ کیا اگر آ جائے سوال کے اندر، آپ کا سوال بنے گا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مضمون، ہے نا، پہلا مضمون کون سا تھا؟ تو آپ لکھنا ہے پہلا مضمون ان کا تھا خاتون کی تعلیم، ہے نا، یہ ان کا عنوان تھا۔ اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو پٹنہ سے شائع ہوا تھا، اور کون سے رسالے کا نام کیا تھا؟ تو رسالہ کا نام تھا الپنچ، ہے نا۔ اس کے بعد 1903 سے ان کے اشعار، ہے نا، نظمیں، غزلیں بھی شائع ہونے لگی، یعنی 1903 سے باضابطہ طور پہ جو ہے وہ نظم، اشعار اور غزل وغیرہ بھی کہنے لگے، اور وہ ان سے شائع ہونے لگی۔ پھر 1906 میں رسالہ الندوہ کی ادارت ان کے پاس آ گئی، یعنی 1906 میں جو ہے سمجھے وہ مدیر اعلیٰ ہو گئے، کس کے؟ الندوہ جو ایک دارالعلوم ندوۃ العلماء سے جو ہے نا ایک رسالہ چھپتا تھا، جاری ہوتا تھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الندوہ نام تھا۔ تو ان کی ادارت، یعنی ان کے جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مدیر، یہ جو ہے مدیر اعلیٰ ہو گئے، ہے نا، ان کی ہی ادارت میں یہ چیزیں چھپنے لگی، یہ رسالہ جاری ہونے لگا۔ اس کے بعد 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال، ہے نا، الہلال سے وابستہ ہوئے۔ دو اخبار چلتے تھے، الہلال اور البلاغ، ہے نا۔ تو الہلال یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار تھے، ہے نا، یہ ان کے سمجھیے تو ایک طریقے سے مدیر تھے، تو وہاں سے کیا ہے ان سے جڑ گئے، وہ وابستہ ہوئے، یعنی ان سے جڑ گئے۔ اس کے بعد وہ پونا کالج میں، یعنی ایک مدت تک جو ہے نا وہ اس سے جڑے رہے،
لیکن وہاں سے جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے یہ الہلال سے جو وابستہ ہوئے سے وہاں اس کو چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے تھے وہ پونا کالج میں مدرس ہو گئے، یعنی پونا کالج میں لیکچر دینے لگے، استاد کی حیثیت سے وہاں بحال ہوئے۔ اس کے بعد شبلی نعمانی کے وفات کے بعد وہ یعنی ایک مدت تک وہاں رہے، لیکن جب حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکی تو پھر وہ ندوۃ العلماء کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو وقف کر دیا، سمجھ لیجیے اپنی زندگی کو جو ہے نا ندوۃ العلماء میں یہ جو مدرسہ تھے وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کیا ہے وقف کر دیا اور وہاں سے جڑ گئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے دین کی بہت ساری خدمتیں انجام دی ہیں۔ کیا کیا انجام دیے دیکھیے یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ عربی ادب یعنی ان کے جو کچھ یہ ہے خاص میدان کیا کیا رہا ان کے بارے میں کہ وہ کن چیزوں سے زیادہ دلچسپی رہتی تھی، خاص طور پہ کن چیزوں میں ان کو جو ہے نا مہارت ہوتی تھی اور اس کے اندر مضامین وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ تو کہنا ہے کہ عربی ادب ایک اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین، یہ ساری چیزیں ان کے خاص میدان ہے نا، یعنی ان چیزوں کے اندر زیادہ دلچسپی رہا کرتی تھی اور انہی چیزوں میں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مضمون وغیرہ جو ہے نا لکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نقوش سلیمانی ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان، یہ ان کے خاص مضامین، یہ ان کے خاص مضامین ہے، یعنی ان کے مضامین میں سے اگر سوال آ جائے کہ ان کے مضامین میں سے کیا کیا ہے تو آپ کو لکھنا ہے نقوش سلیمانی ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمانی اور سلیمان اور مقالات سلیمان، کیونکہ سلیمان نام تھے سلیمان ندوی اس لیے اپنے ہی نام پہ زیادہ تر رکھتے گئے ہے نا مضامین کا نام۔ حیات شبلی انہی کی کتاب ہے، یعنی حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات پر ایک کتاب لکھی حیات شبلی جن کو انہوں نے مرتب کیا اور مرتب کر کے شائع کیا۔ شبلی نعمانی کے خطبات بھی تھے اور مقالات کو 8 جلدوں میں مرتب کیا، یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شبلی نعمانی کے جو خطبات تھے یعنی ان کی جو باتیں کی جو انہوں نے کہی تھی تو ان کے تقاریر وغیرہ ان کے مقالات کو 8 جلدوں میں ہے نا، یعنی 8 جلد میں کیا کیا ان کو مرتب کیا ہے نا، مرتب دے کر کے شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی 2 جلدوں میں، یعنی شبلی نعمانی کے خطوط وغیرہ جو یعنی وہ لکھا کرتے تھے کوئی ان چیزوں کو بھی جو ہے نا انہوں نے اکٹھا کر کے 2 جلدوں میں شائع کیا۔ پھر سیرت النبی کی دوسری جلد کو مکمل کر کے، یعنی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سیرت النبی کے نام سے کتاب لکھ رہے تھے، انہوں نے ایک حصہ کتاب کے ایک حصے کو کیا کہ مکمل کر لیا اور کتاب کے 2 حصے تھوڑا سا لکھے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، تو کہنا ہے کہ سیرت النبی کی دوسری جلد یعنی جو ادھورا چھوڑ کر کے گئے تھے حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو مکمل کر کے مزید 4 جلدوں کو مکمل کیا، یعنی 4 جلدوں کا اضافہ کیا، یعنی پہلی تو مکمل کر کے وہ گئے تھے، دوسری کو ادھورا کر کے گئے تھے چھوڑ گئے تھے تو ان کو پورا کیا، اس کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی یعنی 6 جلدوں میں ہے سیرت النبی، تو جن میں سے سمجھیے تو کل ملا کر کے 4.5 یا سمجھیے 5 جلد جو ہے حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل میں انہوں نے لکھی تھی اور ان کے کام کو انہوں نے پورا کیا۔ عرب و ہند کے تعلقات یہ ان کی کتاب میں آتا ہے، عربوں کی جہاز رانی ہے نا، سیرت عائشہ بن حیام اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں، یعنی ان کی مشہور کتابوں میں یاد رکھیں گے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں کون کون سی ہے تو عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیام اور رحمت عالم، یہ کیا ہے یہ سب چیزیں مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ بہت بڑے ادیب تھے اور بہت بڑے ماہر بھی تھے، ہر زبان کے کئی زبانوں کے ماہر تھے وہ، اردو کے الگ، فارسی کے الگ، عربی کے الگ اور انگریزی کے الگ، سمجھیے ان چاروں زبانوں میں اس کو مہارت اچھی خاصی حاصل تھی۔ 23 نومبر 1953 کو مختصر علالت کے بعد یعنی تھوڑی سی بیماری کوئی ہوئی اور اس علالت کے بعد کراچی میں انتقال ہو گئے، کراچی جو ابھی پاکستان کا حصہ ہے نا، تو وہیں پہ جو ہے نا وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے 1953 میں۔ ایسا لگتا ہے کہ آزادی کے بعد کیا ہو سکتا ہو کہ وہ وہاں چلے گئے ہوں کراچی، تو کوئی بھی سبب ہو لیکن اب مختصر علالت کے بعد وہ کراچی یعنی پاکستان کا جو حصہ ہے کہ وہاں انتقال ہو گئے۔ تو یہ تھے مصنف آپ کے جو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو مضمون ہے آپ کے نصاب میں، اس کے جو ہے نا یہ کیوں تھے
लेखक सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनको आप अच्छे तरीके से आप देख लें और आप अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे। देखने के बाद आप समझ लेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, वो कहाँ पैदा हुए, उनका ताल्लुक कहाँ से था और उनकी वफात कब हुई, उनके मजमुए कितने थे, कौन कौन सी मजमुए थे। शेख अली नौमानी उनके खास उस्तादों में शुमार किए जाते थे, बल्कि थे जो उन्होंने अरबी अदब पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें मुसन्निफ के बारे में आ गए। अब हम चलेंगे कि निसाब के अंदर जो कुछ अल्फाज, वो जो बाज़ पुराने अल्फाज में कितने अल्फाज हैं और उनकी क्या क्या है जो है ना तहकीक है, उसके बारे में हम मुख्तसर तौर पे जानेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक, यानी मैं यहाँ पे हेडलाइन डाल दिया हूँ कि ताकि आप समझ में आ जाए कि ये चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक पहला लफ्ज़ आएगा आपको फतूर, है ना, फतूर है ना, फतूर आएगा। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहते हैं किताब के अंदर कि कहते हैं कि सुबह के नाश्ते के बारे में, यानी जो इंसान सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं उसकी मुख्तसर क्या कहते हैं, इंसान के खाने के लिए बनाते हैं। इंसान के खाने में कौन सा खाना बेहतर है, सुबह का या दोपहर का या शाम का, तो कहते हैं लोगों के मुख्तलिफ राय हो सकती है, अलग अलग तौर पे सब आदमी की सोच होगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपनी राय बताते हैं कि मेरे ख्याल में और मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि सुबह का नाश्ता अगर किसी को भरपेट मिल जाए तो फिर पूरे दिन जो है ना समझिए तो वो मस्त हो जाते हैं, है ना। फिर जब मिले तो कोई परवाह नहीं होती। तो गोया के सुबह का नाश्ता बहुत अहम, सुबह के जो नाश्ते होते हैं वो खाने के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो फरमाते हैं कि चूंकि नाश्ता जब लफ्ज़ आया तो नाश्ता यानी नाश्ता ये क्या है, इस्तिलाह है, किसकी इस्तिलाह है, कहते हैं भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, ये नाश्ता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाश्ता, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, ये भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, ये नाश्ता है ना, नाश्ता। तो ये नाश्ता है जैसा कि हम उर्दू के नजर जाते हैं। अब कहते हैं सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह उसमें कहते हैं कि पूरब की ज़बान और पश्चिम की ज़बान, यानी वो अपने हिसाब से फरमाते हैं कि जैसा कि मैं दो ज़बानें जानता हूँ, पूरब की ज़बान जानता हूँ, पश्चिम, पूरब से मुराद है अरबी की और पश्चिम से मुराद है क्या कहते हैं अंग्रेजी ज़बान, है ना। यानी मशरिक की ज़बान और मगरिब की ज़बान, ये समझ लीजिए। पूरब माने मशरिक, यानी जिसको कहते हैं क्या कि मशरिकी ज़बान और अरबी को, और मगरिबी ज़बान कहा जाता है अंग्रेजी को। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रमा हमारा। यानी मगरिब के मतलब वही, यानी मगरिब अंग्रेजी तहजीब के अंदर भी जो क्या है ना, ये दीन इस्लाम का उरूज हुआ और फैला। तो मशरिकी, और अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक भी कहा जाता है, यानी मशरिक के शायर, तो मशरिक मुराद है ना। तो खैर वो अलग बात हो गई। तो पूरब उस किताब के अंदर, आपकी किताब में जो आएंगे तो वो पूरब की जबान से मुराद अरबी है, इसको याद रखेंगे, और पश्चिम की जबान से मुराद अंग्रेजी है। अब वहां पे वो लफ्ज, पहला लफ्ज आया है फतूर। फतूर के माने आते हैं तोड़ना, है ना। तो फतूर कहते हैं तोड़ना, यानी रोजे की भूख को तोड़ना, रोजे की भूख को तोड़ना, यानी इफ्तार इसी से आया है। फतर इफ्तर फतूरन, इफ्तार जो कहते हैं, रोजा जब हम लोग खोलते हैं, भर दिन भूखे रहते हैं और फिर शाम के वक्त मगरिब अजान होती है तो रोजा इफ्तारी करते हैं, तो ये उसी से फतूर बनाया। तो रोजा क्या, यानी इफ्तारी के माने में आया, खाने के माने में आया, है ना, फतूर के असल माने में आया। लेकिन चूंकि क्या कहते हैं, देखिए अब ये इसके माने क्या है, खाने का आया, यानी भूख तोड़ने की इस्तिलाह, इसको क्या कहते हैं, इफ्तारी को रोजा ही का, इफ्तारी को फतूर, फतूर से इफ्तारी, ये सारी चीजें आई निकल करके। तो फतूर के माने असल तो होते तोड़ना, यानी रोजे की भूख को तोड़ना, है ना। अब हर आदमी दिन भर जो है समझिए भूखा रहता है और मगरिब के टाइम में रोजा के अंदर जो है ना इफ्तारी करता है, तो उसको फतूर में ले लिया। लेकिन फतूर के जो है ना, अब नाश्ते के अंदर जो है ना एक खाने का, पहले तो वो था कि जो आदमी कहते हैं कि जो आदमी खाते थे, है ना, उसको कहा जाता था, है कि नहीं, यानी खाने वाले को। लेकिन अब जो है वो नाश्ते के ऊपर, यानी जो चीज खाया जाता है उसका नाम रखा दिया गया, यानी फतूर अब किसको कहते हैं, यानी नाश्ते को कहा जाता है, ये समझ लीजिए, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को। अब एक लफ्ज आया है नहार, ये क्या है, दूसरा नहार है। नहार ये असल में क्या कहते हैं, नहार असल में ये है फारसी का लफ्ज, ये समझ लीजिए। नून अलिफ ज़बर ना और हाल ज़बर ना, हार है ये है ना, समझिए ना और हार, ये अलग अलग है। ना के माने नहीं और हार के माने ग़िज़ा, यानी खाने की चीज। नहार, नहार का मतलब होता है नहीं खाया हुआ, नहीं खाया हुआ, यहाँ लिखे ना, नहार का मतलब नहीं खाया हुआ, ये फारसी है, बताया फारसी है। और दो अलग अलग थे, ना अलग था और हार अलग था, है ना। लेकिन ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी जबान में इस तरीके से मुस्तमर हो गया कि गोया कि हो गया अब फारसी और हिंदुस्तानी में कोई फर्क लग रहा है कि हिंदुस्तानी ही जबान, ऐसा महसूस होता है, हिंदुस्तानी में इस्तेमाल होने लगा ये। तो नहार के माने नहीं खाया हुआ है ना। लेकिन आप जानते हैं कि नहार यही से नहारी आता है ना। नहारी कहते हैं चटपटी खाने को, है ना,
चटपटी खाने को कहते हैं जो अमूमन जो है ना दिल्ली वगैरह के अंदर बाहर में जो है ना सुबह सुबह जो है ना वो चीज़ें मिलती है, वो जो गोश्त का बना हुआ रहता है नहारी नहारी। जो लोग जानते होंगे वो अच्छी तरीके से नहारी के बारे में जानते हैं, खाए भी होंगे तो समझ गए होंगे कि नहारी क्या होती है। तो गोया के नहारी एक तरीके से जो है ना पहले कहते थे कि नहीं खाया हुआ यानी शख्स के बारे में था, अब एक चीज के खाने का ही नाम हो गया वो है ना, यानी नहारी एक खाने का ही नाम रख दिया गया है, जो सुबह सुबह जो है ना एक चटपटी चीज होती है गोश्त का जो है ना मिलती है और जिसको लोग खाते हैं। उसी नहार के वजन पर है आहार। आहार के माने क्या कहते हैं, आहार के असल माने कहते हैं कि लई। लई जो कागज और कपड़े पर है ना, कागज वगैरह या कपड़े वगैरह के जो है ना ऊपर लगाया जाता है ताकि कागज जो है ना मजबूत हो जाए, उसको ताकत मिले है ना, तकवियत के लिए, उनकी मोटाई के लिए, उनकी मजबूती के लिए है ना, कपड़े वगैरह पर चढ़ाते हैं। लेकिन जो है ना आहार एक किस्म के जो है ना ये ग़िज़ा है जो ताकतवर ग़िज़ा होती है, समझे कि नहीं। तो ताकतवर असल माने तो उसके वो थे, तो अब वो आहार जो है ना एक ग़िज़ा के लिए मुकर्रर हो गया, उस खाने के लिए मुकर्रर हो गया जिससे इंसान को तकवियत मिलती है, ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। तो गोया के असल माने तो वो था, इसका क्या है, कागज और कपड़े वगैरह पर जो है ना वो ले जो कागज वगैरह कपड़े वगैरह पर मजबूत के लिए जाती है, और चूंकि वो ग़िज़ा के अंदर भी जो है ना वो एक किस्म की कुव्वत मिलती है, उसके खाने से उसके अंदर ताकत मिल रहती है, इसलिए जो है ना आहार जो है उसको कहते हैं। एक लफ्ज आया है कलिया और कोरमा, ये कोरमा को तो बाद में समझेंगे, पहले ये कलिया है। कहते हैं कलिया के माने क्या आता है, कलिया के कली के माने भूनने के हैं, यानी कली के माने भूनना, यानी कलिया के माने आता है असल में भुना हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त। ये एक तरीके से समझ लीजिए ये अरबी के अंदर जो है ना इसका अलग तलफ़ुज़ होता है, अलग मफ़हूम होता है उसके अंदर, कला यकली से है ना। तो ये कला यकली के अरबी के अंदर जाएंगे तो उसके माने वही बताए कि भुने हुए गोश्त को कहते हैं, भुने हुए गोश्त के कहते हैं। लेकिन हमारी जबान में किसको कहते हैं, ये कलिया कहते हैं हमारी जबान में, एक शोरबादार गोश्त है ना। ये समझ लीजिए कि सालन वाला है ना, सालन वाला गोश्त यानी शोरबा वाला गोश्त जिसके अंदर कोई और तरकारी मिला जाए, मैंने गोया के उस तरकारी की हो क्या कहा जाता है, कलिया कहा जाता है ना। तो गोया के माने कुछ आज पहले तो भुने हुए गोश्त के कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं सालन वाले जो है ना गोश्त होते हैं यानी तरकारी जिसमें मिला हुआ हो उसी को कहा जाता है, कलिया कहा जाता है। और कोरमा के बारे में किताब के अंदर आता है, कोरमा जो है एक तुर्की जबान है, और कोरमा जानते हैं कि वो गोश्त के बना करके जो है ना एक सालन तैयार होता है, उसी को कोरमा कहा जाता है। तो ये कोरमा ये जबान की कौन सी है, तुर्की जबान की है, तुर्की में ये चीजें बोली जाती है। तो यहाँ पे फतूर को समझा कि फतूर के माने क्या आते हैं, है ना तोड़ना, यानी रोजे की भूख को तोड़ना। अब नाश्ते की जगह पे वो क्या है इस्तेमाल होने लगा, ये समझ लीजिए है ना। इसी तरीके से नहार के माने में भी आपने समझ लिया कि नहार के असल माने नहार है फारसी के अंदर, यानी नहीं खाया हुआ, यानी वो इंसान को कहा जाता था जो नहीं खाए। लेकिन अब धीरे धीरे जो नहारी एक खाने का नाम हो गया जो बिल्कुल मजेदार और चटपटा रहता है। आहार इसी तरीके से आहार कहते थे उस लई को, है ना, जो कागज वगैरह पर या कपड़े वगैरह पर जो है ना जो लेपा जाता है, और लेप करके उसको क्या है तकवियत पहुंचाई जाती है, यानी मोटापन उसमें पैदा होता है, ताकत पैदा हो जाती है, वो कागज वगैरह है ना। और लेकिन फिर बाद में उसका क्या है वो खाने में इस्तेमाल होने लगा जो ताकतवर ग़िज़ा है। और इसी तरीके से कलिया है ना, तो इसको भी जान लिया। तो 1 2 3 4 हो गए। आगे अब चलते हैं, देखिए आगे है एक सुर्खी। सुर्खी के माने है उन्वान। सुर्खी के माने क्या है, सुर्खी के माने ये उन्वान है। देखिए पहले जमाने में ये होता था कि जब कोई मजमून लिखा करते थे, है ना, कोई मजमून लिखा करते थे तो उस मजमून पे जब क्या कहते हैं उन्वान डाला करते थे, तो उन्वान को अलग करने के लिए और मजमून में कोई क्या जो फर्क पैदा करने के लिए, इम्तियाज पैदा करने के लिए जो है ना उमूमन वहाँ पे जो है ना सुर्खी से लिखा जाता था। सुर्खी के माने आते हैं रंग, लाल रंग, मान लीजिए लाल रंग को सुर्खी कहा जाता है ना। ये एक तरीके से जो है ना ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से लिखने का जो है ना ये हुआ करता था, क्या उसको किसी मजमून को हमको लिखना है तो मजमून का हेडलाइन डालना है, उसका उन्वान डालना है तो हम सुर्खी से डाल देते हैं। लेकिन फिर बाद में जाकर के जो है ना ये उस वक्त तो क्या है दवात वगैरह का ये था, कलम वगैरह से लिखा करते थे लोग, लेकिन अब तो छपाई का है, अब तो छाप देते हैं पकड़ करके, है ना, मशीन वगैरह के जरिए से जो है ना छपाई होती है किताबों वगैरह की। तो फिर उसमें आप देखेंगे कि किताब वगैरह के अंदर जो उन्वान डाला हुआ रहता है किसी मजमून का, तो फिर क्या कहते हैं उस मजमून के ऊपर जो है ना कोई जरूरी नहीं है कि अब सुर्खी से ही लिखा हुआ हो और लाल ही रंग का हो, बल्कि वो किसी भी रंग का हो सकता है। तो अब आप जाकर के है ना बाद में ये सुर्खी जो है उन्वान ही के नाम से, यानी सुर्खी को आप उन्वान ही कहा जाने लगा, समझे कि नहीं समझा। अब वो लाल रंग का चला गया, चाहे वो किसी भी रंग से आप जो है ना वो उन्वान मजमून का जो है ना उन्वान आप किसी भी रंग से डालिए वो सुर्खी ही कहलाएगा,
ہے نا, وہ عنوان ہی کہلائے گا. سرخی کے معنی ہے عنوان, وہ عنوان ہی کہلائے گا. تو یہ کیا کہتے ہیں, یہ ایک طریقے سے بعد میں مشہور ہو گیا. یہ پہلے تھا کچھ اور, اب ایک آتا ہے یہ احدی, ہے نا. یہ دیکھیے ایک احدی ہے اور ایک احدی ہے. یہ یہاں پہ ہے نا احدی. دیکھیے احدی کے معنی سست اور کاہل کے ہیں. احدی کے معنی سست اور کاہل کے ہیں. فرماتے ہیں کہ اور احدی کے معنی ایک کے ہیں. یعنی عربی کے اندر جو ہے, عربی کے اندر, عربی زبان کے اندر جو ہے وہ احدی کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کے اندر احدی جو ہے ایک کے معنی میں کہا جاتا ہے. لیکن احدی جو استعمال کیا گیا ہے وہ سست کے اور کاہل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ہم لوگ جو بولیں گے تو کیا کہتے ہیں, سست اور کاہل بولیں گے. اصل میں اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے سست اور کاہل نام رکھنے کی؟ اس کی وجہ ہے کہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں, ہے نا, کہ وہ فوج میں سے ایک سپاہی تھے جو ڈیوری جو ہوتا ہے نا, ڈیوری کے بہت سارے معنی آتے ہیں. یعنی ایک تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مال گزاری وصول کرنے کے لیے جو مقرر رہتا ہے اس پہ, ہے نا, تو ٹیکس وغیرہ جس کو کہتے ہیں آدھا آدھی ٹیکس, ہے نا, اس کے اوپر مقرر رہتا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں. اور ڈیوری جو کہتے ہیں نا وہ دروازے وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں, بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں. تو وہ کیا ہے, اس کے اوپر مامور تھا. تو اس کا کام کیا تھا, اس کو جلال الدین اکبر نے جو ہے نا اس کو اسی کام کے لیے مامور کر رکھا تھا, اسی پر اس کو جو ہے نا تعینات کر رکھا تھا کہ تمہارا کام یہاں پہ ہے کیا نا, ڈیوری پہ پڑے رہنا ہے نا, اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہے مان لیجیے. تو وہ کھاتا تھا اور پڑا رہتا تھا. تو لوگوں نے اس کا جو ہے نا اس کو کیا اس کا جو نام دے دیا کیا, سست اور کاہل کے, ہے نا. تو وہ اکیلا کھاتا تھا اور وہیں پہ پڑا رہتا تھا, کوئی کام وغیرہ تھا نہیں. تو لوگوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا, سست اور کاہل رکھ دیا. تو اس لیے وہ احدی کا نام, احدی جو ہے وہ کا نام کیا پڑ گیا, سست اور کاہل پڑ گیا, ہے نا. یعنی آلسی آدمی سمجھ لیجئے, سست آدمی, کاہل آدمی. لیکن حقیقت میں احدی کے معنی ایک ہے. عربی کے اندر اگر آپ جائیں گے تو چونکہ وہ فوج سے الگ تھا, فوج جو ہے وہ سپاہی جو ہے وہ فوج سے الگ رہتا تھا, اکیلا رہتا تھا. اور جلال الدین اکبر نے اس کو جو ہے نا اس کام پہ مامور کر رکھا تھا, اس لیے. ایک بات کہتے ہیں قلعی, یہ اس کے سمجھیے گا, یہ قلعی ہے. قلعی بھی ہوتا ہے اور قلعی. قلعی کے ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں اس کو کیا ہے, سفیدی اور صفائی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں قلعی, ہے نا. قلعی کا اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ قلعی کا اصل معنی کہتے ہیں کہ عربی میں لسان اور فارسی میں رانگے کو کہا جاتا ہے نا. عربی میں لسان, اصل میں قلعہ ہے نا کتاب کے اندر, کہ قلعہ جو ہے نا ایک خان ہے نا, ایک مخزن ہوا کرتے تھے جس کے اندر سے جو ہے نا عجیب سے رانگی کی قسم نکلتی تھی, اور جس کو لوگ نکالتے تھے اور تانبے وغیرہ پتل وغیرہ مان لیجیے اس پر جو ہے نا پھیرا کرتے تھے, کہ جس سے کیا ہے کسی چیز کے عیب کو چھپایا بھی جا سکتا تھا اور اس کو ہٹا کر کے جو ہے نا کسی کے عیب کو ظاہر بھی کیا جاتا تھا. یعنی قلعی کے دونوں طریقے سے سمجھیے استعمال ہوتا ہے. قلعی سفیدی اور صفائی, ہے نا. لیکن ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں اس کو رانگے کے مطلب میں, رانگے مطلب اس کو تانبے یا کوئی چیز کے برتن وغیرہ جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر قلعی مانا کرتے ہیں. قلعی پھیرنا, قلعی کھولنا, یعنی کسی چیز کا اگر عیب کو جھانپنا ہو, یعنی اس کے عیب کو پوشیدہ رکھنا ہو, چھپانا ہو, تو سمجھیے اس کو کہتے ہیں کہ قلعی چڑھا دو, ہے نا, قلعی پھیر دو. اور کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ قلعی کھول دو, ہے نا, اس کا پول کھول دو, یہ سمجھیے. تو قلعی جو ہے ایک طریقے سے یہ ہمارا سفیدی اور صفائی کے ہے, لیکن یہ کیا ہے فارسی میں جا کر کے, اور عربی کے اندر اس کے معنی لسان کے آتے ہیں, اور فارسی میں اس کو رانگے کو کہا جاتا ہے. رانگے یعنی رنگنے کا, یعنی سمجھ لیجیے کہ وہ اس پہ اوپر پھیرنے کا, یہ سمجھ لیجیے. تو کل ملا کر کے یہ الفاظ ہو گئے جس کو آپ نے مختصر طور پہ سمجھا کہ سرخی کو کس کو کہا جاتا ہے, سرخی کس کو کہا جاتا ہے, اور کیا ہاں ہوگا نا, ابھی ہوگا. سرخی کس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے سے پہلے آپ کو آیا تھا کہ فطور کے معنی بھی آپ سمجھے تھے, روزے کے بھوک کو توڑنا, لیکن ناشتے کے لیے استعمال ہونے لگا, یہ سمجھ لیجیے, ہے نا. نہار بھی آپ کو بتا دیا, آہار بھی بتا دیا, قلیہ اور قورمہ تو سمجھ گئے. اس کے بعد آگے آپ کو سرخی, سرخی کے معنی عنوان, اور سرخی کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی بتایا. احدی کے معنی اور احدی کے معنی دونوں کے معنی فرق سمجھ گئے. قلعی کے معنی بھی آپ نے سمجھ گیا, سفید اور صفائی کے ہیں, اور اس کو کیا پھر فارسی میں اس کو رانگے کو کہا جاتا ہے نا. اور قلعی پھیرنا, قلعی کھولنا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. آگے آپ کو اس کتاب کے اندر کچھ جو ہے نا الفاظ اور محاورے دیے گئے ہیں, یعنی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, اس کا آپ کو محاورہ بنانا ہے. آپ محاورے دیے نہیں گئے بلکہ محاورے آپ کو بنانے ہیں. کچھ الفاظ دیے گئے, دیکھیے کتنے الفاظ ہیں, 1 2 3 4 اور 5,
पांच है ना, ये 5 तरह के आपको अल्फाज होंगे। अब इसमें हमको क्या मुहावरा बनाना है, यानी लोगों के अंदर मुहावरा। मुहावरा कहते हैं कि एक जो है ना उर्फ आम में वो चीजें मशहूर होती है, मारूफ होती है, और उसका मतलब कुछ और होता है ना। आंख, आंख है तो आंख दिखाना। आंख दिखाना कब होता है, यानी किसी को डांट डपट या गुस्सा का इजहार करना हो तो आंख दिखाते हैं, तो ये ना मुहावरा। तो आंख दिखाना और एक मुहावरा। दूसरा मुहावरा है आंख को ताड़ा होना, और दूसरा है पानी, यानी पानी पानी हो जाना, यानी डर से या शर्म से, समझे कि नहीं। या पानी में आग लगाना, ये वहाँ कहते हैं ना कि ये पानी पानी हो गया। कभी कहते हैं कि पानी पानी हो गया, बिल्कुल शर्मा गया, या पानी पानी हो गया, बिल्कुल डर गया। कभी इंसान डर से भी पर उसका बदन बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और कभी शर्मा जाता है एक बार की, तो वो शर्म से भी पानी पानी हो जाता है, कहते हैं उसको मुहावरा के अंदर समय। पानी में आग लगाना, यानी जो आदमी ज्यादा समझो उतावला हो रहा हो, ज्यादा ऊपर भाग रहा हो, तो कहते हैं कि ये तो क्या है, पानी में आग लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है ना। वैसे कलई, कलई पर है ना, कलई खोलना और कलाई पहनना दोनों समझे। कलाई खोलना यानी किसी के ऐब को जाहिर कर देना, है ना, और कलई फेरना यानी किसी के ऐब को छुपा देना, इसके लिए बोलते हैं। जान, यानी जान छुड़ाना या जान पर आना, यानी किसी से आप उकता गए हो, आप उससे भागना चाहते हो, कहते हैं कि यार जान छुड़ाओ इससे, या कहते हैं कि जान पर आना, या वो आ गया, आप उससे भाग ही नहीं रहा, नहीं छोड़, पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो कह रहे कि जान पर आ गया। छाती, छाती पीटना, यानी कोई भी ऐसे जो है ना, कोई समझिए कि ताकि हानि आफत या मुसीबत या कुछ भी आ जाती है, तो आदमी कहते हैं कि छाती पीटता है या छाती पर मुंह दलना। ये सब ऐसे अल्फाज थे जो आपका क्या कहते हैं, इस तरफ अल्फाज उतारे गए और इस तरफ जो क्या है ना आपको मुहावरे आ गए। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 था, बाज पुराने लफ्जों की नई तकरीर, उनके अंदर जो है ना जो मोटी मोटी बातें थी वो आपको बता दी गई। और एक बात याद रखिएगा, देखिए आपके सामने तवील सवालात, यानी जो जो लॉन्ग सवालात होते हैं उसको पूरे तौर पर जो है ना नहीं बताया जाता है। देखिए असल में है क्या, अगर सारी चीजें आपको यहाँ पे फिर वजाहत से पूरे उसको बता दिया, तो एक तो यह है कि उसमें वक्त ज्यादा ये होता है, और दूसरी बात ये होती है कि फिर किताब आपको क्यों दी गई। किताब के अंदर आप जो पढ़ेंगे लॉन्ग सवालात उसी में से आते हैं। बस मैंने पहले भी कहा था कि आप किताब को पढ़िए, और जो मजमून होता हुआ करता है, जो भी चीजें हुआ करती है, वो जो है ना उसी में से जो लॉन्ग सवाल को आपको बनाना पड़ता है। वो आपको ऐसी चीजें, जैसे मिसाल के तौर पे ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट जरूरी थे। 7 अल्फाज जो थे, मान लीजिए उसके अंदर 7 अल्फाज जिसकी तहकीक आपके लिए जरूरी थी, इसको समझ लेना है। असली माने देखिए, और उसके समझने के कुछ भी नहीं है, उसके सिर्फ असली माने को याद रखना है, और मुस्तामल माने यानी उर्फ आम के अंदर जो माने अभी इस्तेमाल किया जाते हैं उसको इस याद रखना है। बस इतनी चीजें याद रखना है, 2 ही चीजें, क्या असल में ये था और अब इसमें इसको ये बोला जाता है ना। असल माने उसके ये थे, अब ये बोला जाता है। अगर इतना भी आप ध्यान में याद रखेंगे तो फिर समझिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ जाने, इसके अंदर आपको किताब के आखिर में आप देखेंगे एक चीज आएगी, इसमें सिफत की तारीफ और उसके किस्में। तो इसमें सिफत के कायदे आप कवायद के जो है ना, कवायद के अंदर पढ़ चुके होंगे, आपको बता दिया होगा, बता दिया था वहां पे कि इसमें सिफत की क्या क्या है, किसे कहते हैं, कि जिससे किसी के वस्फ को बयान किया जाता है, और इसमें सिफत के किस्में भी बताए थे। एक बात याद रखिएगा, किताब के अंदर जो है ना उर्दू कवायद की मुख्तलिफ किताबें हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, उर्दू कवायद के अंदर जो है ना कभी ऐसा होता है कि एक मुसन्निफ, एक राइटर जो है अपने कायदे के अंदर अपने मालूमात के हिसाब से एक चीज की कई किस्में कर देते हैं, और कोई जो है ना अपने इल्म के हिसाब से जो है ना कम किस्में करते हैं। लेकिन जो कम करते हैं वो उसके अंदर शामिल मानते हैं, उन चीजों को वो आ जाता है। वो हम कवायद के जब सबक अगला पढ़ाएंगे, तो चूंकि कमेंट के अंदर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो उन्होंने पूछा है, हम सारी चीजें वहां पे हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप इसको इतना याद रखिए, और आगे अब हम चलेंगे जो इसका जो क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 जो है वो तो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें एक मुकम्मल चीज को जो है ना हम सरसरी तौर पर यानी ऊपरी नजर से एक बार इसको हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 4 को चलेंगे। देखिए एक सवाल की शक्ल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको शुरू से याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल शॉर्टकट में चलेंगे। मुसन्निफ के हालात, मुसन्निफ का नाम याद रखिए सैयद सुलेमान नदवी, उनके वालिद का नाम सैयद हकीम सैयद अबुल हसन। कहाँ पैदा हुए, सुबह बिहार में, कौन से गांव में, दसना और नालंदा जिला में, 22 नवंबर 1984, है ना। उसके बाद तालीम के बारे में आ जाए तो तालीम क्या है अपने बस्ती में, और उसके बाद आगे की तालीम फुलवारी शरीफ और मदरसा पटना, और फुलवारी शरीफ पटना और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा, है ना। आला तालीम की तमन्ना में 1901 में, यानी सन अगर मालूम हो तो 1901 में दारुल नज़्मुल उलमा, जहाँ शिबली नौमानी, उनके असातिज़ा में नाम लिखा जाए तो शिबली नौमानी।
शिबली नौमानी ही आपके आएंगे। अच्छा, उनकी किताबों में आ गए। 1902 में उनका पहला मजमून पटना की रिसाला अल पंच है ना, पहला मजमून के बारे में आया तो क्या है, खातून की तालीम, उसका उन्वान क्या था, खातून की तालीम। कहाँ से छपी है, द पटना के रिसाले से। कौन सा रिसाला, अल पंच। 1903 में उनके शार नज़्में है ना, गजलें शाये होने लगी, ये सब है। 1906 में नदवा की अदालत। यहाँ पे देखिए 1913 में मौलाना अबुल कलाम के आजाद अखबार है ना, अल हिलाल। पूछ दिया अगर कि कौन से अखबार से वाबस्ता हुए, तो क्या नाम पढ़ना है कि अल हिलाल। अल हिलाल याद रखिएगा, अल हिलाल है, हलाल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, वह हलाल होता है। हिलाल एक चीज यहाँ पे याद रखिए, उर्दू और अरबी के अंदर जो है ना, अगर आप सही तलफ़ुज़ के साथ हुरूफ को अदा करेंगे और ज़बर ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तो माने सही आएंगे, नहीं तो बदल जाएगा। देखिए एक यहाँ पे अल हिलाल है, ये हिलाल ही पढ़ा जाएगा। हिलाल के हिलाल कहते हैं चांद को, समझे। और हलाल एक आता है, वो हलाल बड़ी हा से होता है, इसको कहते हैं हलाल जायज, है ना। तो ये अलग हो जाता है, इसको याद रखिएगा, और ये अलग है। तो यहाँ अल हिलाल ही आपको पढ़ना, अल हलाल नहीं पढ़ना है ना। और कहते हैं उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कहते हैं उनके जो खास मैदान है उनके बारे में। क्या खास मैदान कौन सा था, अरबी अदब, इस्लामियात, तारीख, सवानिह अदबियात और तरतीब व तदवीन। उसके बाद कहते हैं उनके मज़ामीन में क्या क्या है, खास मज़ामीन में नकुश सुलेमानी, हमारी ज़बान, नकुश सुलेमानी, हमारी ज़बान, मज़ामीन सुलेमानी, मज़ामीन सुलेमान और मक़ालात सुलेमान, ये खास मज़मीन है ना। अच्छा, उसके बाद आएगा कि शिबली नौमानी की कितने खुतबात को कितने जिल्दों में क्या है ना, खुतबात को जो इन्होंने कितने जिल्दों में मुरतब किया, शाये किया, तो 8 जिल्दों में, है ना। और खुतूत को कितने जिल्दों में, तो 2 जिल्दों में। सीरत नबी के कितने हिस्से हैं, तो कुल 6 हिस्से हैं। और शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितने हिस्से को मुकम्मल किया, तो एक को मुकम्मल किया और दूसरे को वो लिख ही रहे थे कि उनकी वफात हो गई। उसके बाद आ जाएंगे इसके जो है ना किताबों में, सैयद सुलेमान नदवी की किताब में अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, क़ियाम और रहमत आलम, ये किताब हो गई। उनके वफात के बारे में तो 1953 को मुख्तसर हालात के बाद कराची में इंतकाल हो गए। यहाँ देखिए फतूर, वो लफ्ज अल्फाज है, फतूर के माने बता दिया है ना, और रोजे की है ना तोड़ना, यानी रोजे की तोड़ना, फिर नाश्ते के बारे में इस्तेमाल हुआ। नहार के माने नहीं खावा, ये फारसी और हिंदुस्तानी में इस्तेमाल हो गया है ना। असल में किसके माने में इस्तेमाल हो गया, वो एक जो है ना निहारी, एक चटपटी खाना है, उसके उसके उसको बोला जाता है अब, है ना। पहले तो उसके बोलते थे, जो आदमी नहीं खाता था उसको नहार कहा जाता था, है ना, नहीं खाए हुए शख्स को, है ना। लेकिन बाद में ये खाने का नाम हो गया, वो क्या, नहारी। आहार, आहार के माने में बताया, है ना। उसी तरीके से कलिया कोरमा, कोरमा को तो खैर बाद में बता दिया, कोरमा तुर्की है, कलिया से बहस था कि भुनी हुए गोश्त, हमारे जबान में शोरबादार गोश्त को, है ना। उसके बाद सुर्खी, सुर्खी के माने में भी आपको जब बता दिया गया, उन्वान, है ना। सुर्खी के माने उन्वान है, चाहे वो किसी भी चीज से लिखा जाए उसको उन्वान कहते हैं। लेकिन पहले जमाने में इसको क्या कहते हैं, लाल रंग से लिखा जाता था, इसलिए उसको सुर्खी बोला करते थे। लेकिन अब उन्वान के माने में ये इस्तेमाल हो, सुर्खी के माने असल में लाल रंग, है ना, कलर। अच्छा, अहदी और अहदी के, अहदी और अहदी के माने में भी जान लिया आपने। अहदी के माने सुस्त काहिल, और सुस्त काहिल का नाम कहाँ से मिला, वो भी है कि वो बता दिया आपको, जलालुद्दीन अकबर के दरबार से एक जो फौज के जो सिपाही थे उनको। कलाई के माने भी जान गया कि कलाई के माने क्या आते हैं, और अरबी के अंदर इसका क्या माने है, और फिर फारसी के अंदर इसके क्या माने हैं। तो इतना हो गया, और उसके बाद आगे आपको जो है ना वो मुहावरे भी बता दिए गए। अब हम चलते हैं अगला चैप्टर जो है इसी किताब की कहकशा की जो है, वो चैप्टर नंबर 4, उसकी तरफ हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में है इंशाइया क्या है, इंशाइया क्या है। ये मजमून के अंदर 3 मजमून में 3 आप बताया था आपको, तो 2 आपने पढ़ा, है ना। मजमून के अंदर मिट्टी के तेल को एक पढ़ा, और दूसरे नंबर पे आपने बास पुराना लफ्ज़ों की नई तहकीक पढ़ा, और आया इंशाइया क्या है, यही मजमून है। देखिए इंशाइया और मजमून, इंशाइया बहुत लंबी चौड़ी बहस है इसकी, समझे कि नहीं। आप किताब के अंदर जो है ना बार बार उसको पढ़ेंगे तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि हाँ इंशाइया को है ना किसका। एक बात याद रखिए कि इंशाइया का जो है ना वो, ये समझ लीजिए कि मजमून और इंशाइया में जो है ना एक थोड़ा सा फर्क है कि मजमून कहीं ना कहीं एंड हो जाता है, उसके ना कोई मकसद होता है और वो कहीं पे जाकर के मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इंशाइया के अंदर जो है ना कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, है ना, वो वाली कहानी है इसके अंदर, है ना।
یہ ایسے ہی چلتے رہتا ہے، اس کے اندر سلسلہ تسلسل برقرار رہتا ہے اس کا، اور اس کے اندر جو انشائیہ کے جو تخلیقار ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں نا، اس کو کوئی دلیل ولیل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے نا، اور اس کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہوتا ہے نا، غیر رسمی طریقہ ہوتا ہے نا، رسمی طریقہ نہیں ہوتا اس کا، غیر رسمی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا، ہے نا، کوئی اصول کوئی ضوابط اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے نا، کیونکہ اس کا مقصد صرف ہے کبھی مان لیجیے سامنے والوں کو ہنسایا، کبھی رلایا، یا کبھی مست مگنا. ایک آدمی ہے، مان لیجیے ایک مثال دے رہے ہیں، دو آدمی ہے، اب دو آدمی فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی چیز کو لے کر کے ہم کھینچے جا رہے ہیں، اس کو کوئی کام تو ہے نہیں، اب وہ بحث کر رہے ہیں، اب بحث ایسا کر رہے ہیں کہ وہ بحث مکمل ہی نہیں رہا، دن سے پورے دن بھر اگر مان لیجیے آدمی گزار دیا اس کے اوپر اور بحث مکمل ہی نہیں ہو رہا ہے نا، کہیں پہ اینڈ ہی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ سمجھیے انشائیہ کا حال ایسا ہی ہے کچھ، سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ انشائیہ کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ کہیں نہ پہ جو ہے نا جا کر کے یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن وزیر آغا جو ہے نا وہ کوشش کیے ہیں کہ اس کے حدود کو جو ہے نا متعین کرنے کی، تو وزیر آغا کا انشائی نگاروں میں بہت بڑا مقام ہے، اور وہ بہت بڑے سمجھے نا جو انشائیہ میں نام کمائے ہوئے، ویسے تو وہ کیا کہتے ہیں انشائیہ کے علاوہ بھی بہت سارے صنفوں میں مہارت حاصل کی، ان کو یہ نقاد بھی ان کو کہا جاتا ہے، شاعر بھی تھے اور انشائیہ نگار بھی تھے، یعنی تینوں چیزوں سے وابستہ سے نظم بھی انہوں نے کہی ہے، اشعار بھی کہے ہیں، اور لیکن انشائیہ ان کا خاص یہ رہا ہے، اور انشائیہ ہی اس کی سمجھے مین پہچان ہے، اس کی مین پہچان ہے. تو ہم انشائیہ کے بارے میں جانیں گے انشائیہ کیا ہے. پہلے اس کے مصنف کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں. مصنف کے حالات بتایا آپ کو شروع میں ہی کہ ہر چیپٹر جو بھی آپ کے جو ہے نا سبق شروع ہوں گے اس کے سب سے پہلے جو رائٹر ہوں گے اسی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. وزیر آغا نام ان کا کیا تھا؟ وزیر آغا. ان کا نام وزیر آغا تھا. مصنف جو ہے ان کا نام وغیرہ. ان کی پیدائش بنایا گیا کہ ان کی پیدائش جو ہی ہے موجودہ پاکستان کے سرگودا، یعنی موجودہ پاکستان مطلب پاکستان ابھی جو پاکستان واقع ہے وہاں جگہ ہے سرگودا. سرگودا کے جو ہے نا وزیر کوٹ علاقہ ہے نا، سرگودا یہ ڈسٹرکٹ ہے وہاں کا، اور وہاں کے جو ہے نا وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے ہے نا 1922 میں. موجودہ پاکستانی ابھی پاکستان میں یہ واقع ہے ابھی پاکستان، کیونکہ 1922 کے اندر تو سارا ہندوستان ہی تھا، وہ ہندوستان کے کیا کہتے ہیں وہ ہندوستان ہی کے احاطے میں تھے، اور ہندوستان ہی کے اندر اس کو شمار کیا جاتا تھا. پاکستان جتنا بھی ہے ابھی بنگلہ دیش وغیرہ جو ہے یہ ہندوستانی میں شمار ہوتا تھا نا. تو لیکن ابھی کہہ رہا ہے کہ موجودہ پاکستان ابھی جہاں پہ پاکستان بنا ہے، ان سب جب یہ پیدا ہوئے تو پاکستان جو ہے نا پاکستان کا جو نام پاکستان نہیں رکھا گیا تھا، وہ ہندوستان سے الگ نہیں ہوا تھا. تو کتاب تو بعد میں لکھی گئی ہے، اس لیے بنا کہ موجودہ پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1922. تو ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1922 کو. یاد رکھیں گے 1922 کو پیدائش ہوئی. کیونکہ پاکستان کے ہی ایریا میں تو ادھر پیدا ہوئے تھے، تو پاکستان ہی کا ایک شہر ہے، کیا ہے وہ؟ لاہور. پاکستان کا شہر کیا ہے؟ لاہور. کہتے ہیں لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی انہوں نے. تو اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے، پنجاب دیکھیے پنجاب ہمارے ہندوستان میں بھی ہے اور پنجاب پاکستان میں بھی ہے نا. پنجاب کا حصہ پاکستان میں بھی ہے اور پنجاب کا حصہ ہندوستان میں ہے. تو یہ پاکستان والے پنجاب مراد ہیں جو ابھی پنجاب میں ہوں گے، سمجھیے. تو پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ہے نا. پی ایچ ڈی کے متعلق انہوں نے ریسرچ کیا. پی ایچ ڈی طنز و مزاح یعنی طنز کرنا کہتے ہیں نا، کسی کے اوپر طنز کرنا. مزاح کے معنی تفریح وغیرہ کے مکالمات ہے نا. مزاح جو ہنساتے وغیرہ رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مزاحیہ آدمی ہے، یعنی ہنسمکھ آدمی ہے، ہنساتے رہتے ہیں لوگوں کو. تو طنز و مزاح کے موضوع پر پی ایچ ڈی کیا. وزیر آغا ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ نقاد، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نا کہ یہ صرف کیا ہے انشائیہ ہی نگار نہیں بلکہ کیا ہے نقاد، یعنی تنقید نگار جس کو کہتے ہیں. نقاد یعنی تنقید کہتے ہیں نا. تنقید کے معنی آپ کو بتایا تھا. تنقید کے معنی کیا؟ جانچنا، پرکھنا، چھانٹنا وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے. تو نقاد یعنی بہت زیادہ کسی چیز پر تنقید کرنے والا. اسی طریقے سے شاعر یعنی شاعر بھی کہا کرتے تھے، اور انشائیہ نگار ہیں. لیکن انشائیہ ہی سے ان کی خاص پہچان ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں گے. اردو ادب میں طنز و مزاح یعنی جو ہے ان کی جو ایک موضوعی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی کتاب کیا کہتے ہیں. کہ تو اردو ادب میں طنز و مزاح ہے نا، چونکہ طنز و مزاح پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. تو اردو شاعری کا مزاح سب سے بارے میں. نظم جدید کی کروٹیں 3، تخلیقی عمل 4، تنقید اور مجلسی تنقید 5. یہ دونوں ایک ہی ہے، تنقید اور مجلسی تنقید. اقبال
ہے نا، تصورات، عقل و خرد وغیرہ، یعنی ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے اور کتابیں ہوں گی. یعنی کتاب کے اندر جو اتنی چیزیں ذکر کی گئی ہے ان کو میں بتا رہا ہوں. ان کی موضوعی کتابیں ہیں، یعنی ان کتابوں کے اندر جو ہے یہ ان موضوع کی کتابیں ان کی جو ہے نا سمجھے یہ شائع ہے. ان کے علاوہ بھی اور ہیں ان کے، کہتے ہیں تنقید اور احتساب. تنقید اور احتساب، تنقید اور احتساب، نئے تناظر اور معنی اور تناظر، یہ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہے. یعنی تنقیدی مضامین کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ تنقیدی اور احتساب، تنقید اور احتساب ایک، نئے تناظر دو، اور معنی اور تناظر، یہ اس کو الگ رکھیے، معنی اور تناظر. یہ تو ایک کتاب، دو کتاب اور تین کتاب، یہ ان کی تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں کہا گیا. آدھی صدی کے بعد، ہے نا، یہ ایک نظم ہے ان کی جو بہت لمبی نظم ہے، ان کا نام کیا ہے؟ آدھی صدی کے بعد. دیکھیے نام بھی کیسے کیسے رکھے ہوئے ہیں یہ، ہے نا، آدھی صدی کے بعد، ہے نا. تو یہ ایک نظم کا نام ہے جو ایک طویل نظم ہے، لمبا جو ہے نا لمبی نظم ہے یہ ایک ان کی، وہی جو ہے نا آدھی صدی کے بعد، ان کا نام ہی ہے نظم کا نام. لفظوں کی چھاگل یہ ان کی کلیات ہے. یہ آپ کو آ سکتا ہے لفظ، یہ سب کو یاد رکھیے گا. کہیں گے کہ ان کے طویل نظم کا نام کیا ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ آدھی صدی کے بعد. کہیں گے کہ ان کے جو ہے نا کلیات کا نام کیا ہے، تو لفظوں کی چھاگل. اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ آدھی صدی کے بعد یہ کیا ہے، تو کہیں گے کہ یہ نظم ہے ان کی. لفظوں کی چھاگل یہ کیا ہے، تو یہ ان کی کلیات ہیں. اس کے بعد آتے ہیں چوری سے یاری تک. دیکھیے یہ کیسے کیسے جو ہے نا نام رکھتے ہیں. اور دوسرا کنارہ، ایک یہ کتاب، دوسرا کنارہ، اور ایک چوری سے یاری تک، یہ دونوں جو ہے ان کے انشائیہ مجموعے ہیں. یعنی انشائیہ مجموعے، ایک کا نام ہے چوری سے یاری تک اور دوسرا ہے دوسرا کنارہ. یہ ہے نا ان کی دو کتابیں ہیں. تو کل ملا کر کے مختصر اس کا تعارف، مختصر تعارف جو ان کتاب کے اندر بھی اتنے ہی سارے ان کے بارے میں بیان کیا گیا، اتنی سی تعلیم کے بارے میں بتائے گئے. اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو مضامین تھے، یعنی چاہے وہ کتابی شکل میں ہو، موضوعی کتابیں ہو، یا پھر ان کے جو مضامین ہو تنقید کے متعلق ہو، یا طنز و مزاح سے متعلق ہو، یا اسی طریقے سے انشائیہ ہو، تینوں چیزیں ان کے بارے میں آ گئی. یہ سمجھ گئے نہیں؟ یہ سمجھیے تینوں چیزیں ان کے بارے میں، طنز و مزاح سے متعلق بھی مضامین آیا، تنقید کے متعلق بھی آ گئے، نظم بھی اس کے بعد، یعنی شاعر بھی تھے تو نظم بھی ان کے متعلق آ گئے، اسی طریقے سے کلیات بھی آ گئی، اور انشائیہ بھی ان کے آ گئے. اس کے بعد مراد ہے کہ 8 ستمبر 2010، 8 ستمبر 2000 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا. اس کو یاد رکھیے گا، کتاب کے اندر جو ہے نا وزیر آقا کے انتقال کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے. کتاب ہو سکتا ہو کہ بہت پہلے لکھی گئی ہے، شاید کہ 2000 میں یا 2010 سے پہلے ہو، دیکھا نہیں ہو، دیکھ لیجیے گا کتاب کے اندر. اگر اس کے طباعت جو ہے، چھپائی جو ہے اگر پہلے ہوگی، اس لیے وہ تو حیات ان کے 2010 کے بعد، 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے نا، تو اس لیے ان کے جو ہے نا وفات کے بارے میں، ان کے انتقال کے بارے میں کتاب کے اندر نہیں بتایا گیا ہے. لیکن میں نے اس کو نکال کر کے، کوشش کر کے، کھوج کر کے جو ہے نا آپ کے سامنے بتا دیا، اور مناسب تھا کہ کہیں آ سکتا ہو یہ چیز کتاب کے اندر تو نہیں ہے. وفات کے بارے میں تو ذکر ہے، لیکن ان کے پیدائش کے بارے میں تو ذکر ہے، اس کے جنم کے بارے میں، جنم تتھی کے بارے میں ذکر ہے، لیکن پیدائش وفات کے بارے میں ذکر نہیں ہے. تو میں نے بہتر سمجھا اور مناسب سمجھا آپ لوگوں کے لیے کہ ہے نا اس کے وفات کے بارے میں جو ہے نا ذکر کر دیا جائے، بتا دیا جائے. تو اس کو یاد رکھیں گے، 8 ستمبر 2010 میں لاہور میں وہ انتقال ہوئے. تو یہ تو ہے ان کے مصنف. اب انشائیہ کے اندر، آپ انشائیہ کو آپ کو بتا دیا، پورے مضمون کو پڑھنے کے اندر ضرورت نہیں ہے. انشائیہ کیا ہوتی ہے جو آپ کو مختصر بتایا. اس کے بعد انشائیہ کے بعد الگ سے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا کچھ یہ ہیں الفاظ دیے ہوئے ہیں. اس الفاظ کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اس کی جنسیت بھی، یعنی اس کے بارے میں بتائے کہ جنسیت کیا ہے. اب جنسیت آپ کو بتایا تھا نا اردو قواعد کے اندر کہ جنسیت یعنی جنڈر، یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بتانے کے بعد آپ اس کو جملے میں استعمال کیے، یعنی ایک جملہ بنائیے اس سے آپ، ہے نا، جملہ بنائیے. تو یہ پہلا الفاظوں میں سے آپ دیکھیے الفاظ ہے یہ پہلے، اس کے بعد یہ ہے جنس، ہے نا، اس کے بعد یہ جملے، یعنی تینوں بتائے. اس سائڈ میں آپ کو الفاظ مل جائیں گے یہاں، یہ آپ کو جنسیت اس کی جنڈر میں پتہ چل جائے گا، اور یہ آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ یہ جملے ہو جائیں گے. تو پہلا لفظ جو ہے سب سے پہلے حیات ہے. حیات کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. حیات کیا ہے؟ یہ مؤنث، یعنی اس کی جنسیت کیا ہے؟ مؤنث. یعنی کس حیات میں ہے، وہ کون سی حیات ہے؟ حیات میں نے حالت جس کو کہا جاتا ہے، سمجھیے. تو اس کی حیات کیا ہے؟ یہ ایک جملہ میں نے بنا دیا ہے. اس کی حیات کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے. حالت بھی آتے ہیں اس کے معنی مضمون. دوسرا کیا ہے؟ مضمون ہے. مضمون کیا ہے؟ مضمون کی جنسیت مذکر ہے، یعنی یہ مذکر ہے.
کہ میرا مضمون عمدہ ہے، میرا مضمون اچھا ہے، یا ان کا مضمون خوبصورت ہے، یا ان کا مضمون مکمل ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تیسرے پہ ہے آزادی۔ آزادی کا جنسیت کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی اس کا یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں کیا نا، کہ کیا تم کو آزادی مل گئی، یا تم آزاد ہو گئے، وہ تو آزاد ہو گیا، تم کو آزادی مل گئی، تو آزادی مل گئی یہ کہتے ہیں اس کو آزادی مل گئی۔ یہاں پہ میں لکھا ہوں اس کو آزادی مل گئی، تو آزادی کو ہم نے کیا استعمال کیا؟ مؤنث، چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث استعمال کیا۔ آگے کا ہے یہ صنف۔ صنف سوری صنف، یہ کیا ہے؟ یہ صنف۔ صنف کے معنی قسم آتا ہے، تو صنف کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کی جنسیت کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کون سا صنف کہتے ہیں نا، کون سے صنف میں ہے یا کس صنف کا ہے؟ انشائیہ کا صنف نثر ہے، یعنی انشائیہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ انشائیہ جو ہے صنف نثر سے ہے، یعنی ایک جملہ بنایا، اس میں یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کو ایک لفظ ہے لباس۔ لباس کہتے ہیں نا ڈریس، سمجھیے کپڑا، اس کا لباس کیا ہے؟ یعنی جس کو ہم پہنتے ہیں وہ یہ کپڑا کہلاتا ہے، سمجھ لیجیے جوڑا، لباس۔ تو لباس مذکر ہے کہ تمہارا لباس عمدہ ہے، اچھا ہے، میرا لباس اچھا ہے، کیا ہے؟ میرا لباس اچھا ہے، یعنی اسلامی لباس، شرعی لباس، یہ سب کہتے ہیں۔ حقہ، حقہ کیا ہے؟ حقہ کی جنسیت مذکر ہے، تو یہ سمجھیے چاروں مذکر یہ آئیں گے۔ اس کا حقہ پانی بند کر دیا، یعنی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے نا، کہتے ہیں نا یہ جو ابھی پاکستان کے متعلق کچھ ہوا تو اس کے سب چیزیں بند کر دیے گئے، جنگ جو ہوئے تو لڑائیاں جو ہوئی، حملہ جو کیا، تو ہے نا، یہ ایک بتا رہا اس طریقے سے، لیکن اس کا حقہ پانی بند ہو گیا۔ انشائیہ، انشائیہ ہی کے بارے میں کہتے ہیں، انشائیہ کی جنسیت مذکر ہے۔ پطرس بخاری کا، بخارا کا انشائیہ اچھا ہے۔ پطرس بخاری، بخاری اور بخارا دونوں آتے ہیں، بخارا جگہ کا نام ہے، کا انشائیہ اچھا ہے، انشائیہ عمدہ ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ کو الفاظ ہو گئے، یہ جتنے اس چارٹ میں الفاظ ہو گئے، یہ اس کی جنسیت ہوگی، جنڈر، یعنی کون مذکر کون مؤنث۔ اس میں سے سمجھ لیجیے دو ہی ایسے ہیں جو کیا ہے؟ مؤنث ہے، دو ہی ہے نا، ایک حیات اور دوسرے آزادی، باقی پانچ ہے نا، پانچ ہوں گے نا، پانچ ہے جو کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، اور یہ مضمون بتا دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ایک اور چیز ہے، یہاں پہ دیا گیا ہے آپ کو، کیا ہے؟ یہ الفاظ ہے اور یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ یہ کیا ہے؟ الفاظ ہے اور یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر جو ایک چیز آپ کو اور دی گئی، وہ کیا چیز؟ وہ دی گئی آپ کو، وہ آپ کو کیا دیا گیا؟ وہ آپ کو دیا گیا ہے کہ الفاظ، ایک طرف آپ کو الفاظ دے دیا گیا ہے ایک لائن سے، یہ الفاظ ہیں، اور اس الفاظ کے آپ کو جمع بنانا ہے، یعنی سنگولر اور پلر، یعنی واحد الفاظ آپ کو دے دیے گئے ہیں لکھ کر کے، اور اس کے آپ کو کیا بنانا ہے؟ جمع بنانا ہے۔ واحد الفاظ آپ کو دیا گیا ہے اور اس کا کیا بنانا ہے؟ آپ کو جمع بنانا ہے۔ جیسے یہ حد، حد یہ واحد ہے، حد کے معنی ایک دائرہ، حد کے معنی ایک دائرہ، یعنی حد متعین کرو، یعنی ایک دائرہ اس کا متعین کرو، ہے نا۔ اس کی جمع آتی ہے حدود۔ نقش ہے، نقش، اس کی جمع نقوش۔ ضابطہ کی جمع ضوابط۔ مظہر کی جمع مظاہر۔ صورت کی جمع صور، یہ اس کو یاد رکھیے گا، اس کو کرنا ہے صور، ہے نا، صور، صور سواد سے صورت ہے اور اس کی جمع صور آتی ہے نا، صورت ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ صور ہی آتی ہے۔ تو یہ الفاظ ہو گئے، کتنے الفاظ ہو گئے؟ 1 2 3 4 5، 5 الفاظ ہو گئے، یہ پانچوں کے جمع ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا کچھ ہے دیکھتے ہیں۔ آگے آگے آپ کو مترادف الفاظ، ہے نا، مترادف الفاظ، مترادف الفاظ، یہ ہے ہی تو نہیں، مترادف الفاظ ہم کو کتاب میں نہیں دیا، لیکن یہ الفاظ ہمارے سامنے انہوں نے لکھ کر کے دے دیے۔ وہ الفاظ ہے کیا؟ صورت ہے، ڈھانچہ ہے، تاریخ ہے، سیاح ہے اور علیحدہ ہے۔ علیحدہ کتنے؟ 2 2 4 1 5 الفاظ ہیں، 5 الفاظ ہیں، یہ الفاظ آپ کی کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اب اس کو مترادف، مترادف کہتے ہیں ہم معنی، یعنی بالکل جو معنی اس کے ہو وہی دوسرا الفاظ نہیں، اس کے بھی وہی معنی ہو، مترادف کہتے ہیں نا۔ مترادف کس الفاظ کو یاد رکھیے گا کہ جو معنی اس صورت کے ہو وہی معنی اس کے بھی ہو، اسی کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔
یعنی الفاظ تو الگ الگ ہو لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہو، اسی کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ الفاظ الگ الگ لیکن معنی دونوں کا ایک ہے نا، تو دونوں کا شکل جیسے صورت ہے تو صورت کا مترادف شکل ہو گیا، اور صورت اور شکل دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں ہے نا، صورت کو بھی وہی معنی کہتے ہیں اور شکل کے بھی وہی معنی ہوتے ہیں۔ تو شکل و صورت کہتے ہیں، کہیں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے تو شکل و صورت یعنی صورت و شکل۔ ڈھانچہ، ڈھانچہ یہ اس کا کہتا ہے بناوٹ، اور میرے حساب سے مجسمہ بھی شاید ڈھانچہ کو مجسمہ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں مترادف ہوتے ہیں، ڈھانچہ ہے بناوٹ ہے۔ تاریک اور اندھیرا، تاریک کے معنی بھی آتا ہے اندھیرا، اور اندھیرا کے معنی میں بھی آتا ہے اندھیرا، یعنی دونوں کے معنی ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہے لیکن۔ اور ظلمت کے معنی بھی ایک ظلمت بھی آتا ہے اس کے مترادف، ظلمت و تاریک، ظلمت و تاریک، سمجھے؟ تو ظلمت کے معنی میں بھی اندھیرا، تاریک کے معنی میں بھی اندھیرا، اور اندھیرا کے معنی میں بھی اندھیرا۔ سیاح، سیاح کہنا سیاح یعنی گھومنے پھرنے والے کو، صحرا گرد یعنی گھومنے پھرنے والا، جنگلوں وغیرہ میں چکر کاٹنے والا ہے نا۔ علیحدہ، علیحدہ کا معنی آتا ہے الگ، جدا، جدا بھی ہو سکتا ہے۔ علیحدہ الگ کو جو معنی علیحدہ کے وہ معنی الگ کے، الگ کے معنی الگ ہونا، علیحدہ کے معنی الگ ہونا، جدا ہونا یعنی الگ تھلگ ہونا، کہتے ہیں الگ تھلگ ہونا۔ تو یہ الفاظ تھے مترادف۔ اب یہاں پہ ادھر جو دیا گیا ہے، ادھر یہ دیکھ لیجیے آپ، یہاں سے یہ نشان لگا دیا، اس سے ادھر یہ الفاظ ہے، آپ کی کتابوں کے اندر ہوں گے، آپ دیکھیں گے یہ ازداد ہے، الفاظ اور ازداد، الفاظ و ازداد، یہ سمجھ لیجیے، یعنی ایک الفاظ ہے اور اس کا اپوزٹ آپ کو لانا ہے، اس کا اپوزٹ آپ کو لانا ہے۔ یہ الفاظ دیا آپ کے سامنے میں کتاب کے اندر، یہ الفاظ آئیں گے: تازہ، روشن، حسن، کفر، عرض، ترقی۔ اس کو یاد رکھیے گا، صحیح طریقے سے یاد رکھیں گے یہ کون کون سے الفاظ، یہ جو آپ کو پڑھایا جہاں پہ آپ کو الفاظ بھی اور اس کی جنسیت بتایا، تو الفاظ کو بھی رکھنا ہے، جنسیت کو بھی رکھنا ہے، جملہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو الفاظ اور مترادف پڑھنا ہے تو صرف یہ الفاظ کو یاد رکھیں گے، اور اس کے الفاظ کے بالکل سامنے سامنے کیا ہے ان کو بھی آپ صحیح طریقے سے دیکھ کر کے اس کو یاد کر لے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں قواعد سے ویسے متعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ قواعد میں سے ہے، قواعد کے اندر وہ ساری چیزیں بتا دی، لیکن یہاں پہ ہے، ہو سکتا ہے کتاب کے اندر بھی یہ چیزیں ہمیں، چونکہ کتاب کے اندر قواعد بھی کہیں کہیں پہ جگہ پہ دے دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پوچھ بھی دے، قواعد کا ذکر ہے کتاب کے اندر۔ تو یہ اب ہم الفاظ ہے اور یہ ازداد ہے۔ الفاظ کو دیکھیے، تازہ، تازہ یہ ایک الفاظ ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، یعنی ازداد کا معنی اپوزٹ، باسی ہے نا، ایک طرف تازہ ایک طرف باسی، یہ دونوں الگ الگ ہوا کہ نہیں؟ تازہ کے بالکل مخالف، مخالف سمجھ لیں اس کو، یعنی اپوزٹ مطلب مخالف، ازداد، ضد، ایک دوسرے کی ضد ہے نا۔ ایسے ہی ایک ہے لفظ روشن، روشن ہے اور اس کا ضد کیا ہو گیا؟ تاریک، روشن کی ضد کیا ہو گئی؟ تاریک۔ اب ایک لفظ آیا حسن، حسن روشن ہے، روشن کے معنی تو جانتے ہیں نا بھائی، روشن ہے یعنی اجالا ہے، اجالا کو روشن کہا جاتا ہے۔ تاریک، تاریک کا مطلب اندھیرا ہوتا ہے۔ اور حسن، حسن کے معنی مان لیجیے خوبصورت، اور قبیح تو اس کے مقابلے آتا ہے قبیح ہے یعنی بدصورت ہے نا، برا۔ حسن کے معنی اچھا بھی کہتے ہیں، حسن کے معنی اچھا ہوتا ہے نا، اور قبیح معنی برا بھی ہوتا ہے۔ کفر ہے، کفر ہے اور ایمان، کفر اور ایمان، یعنی کفر سمجھے ایک صفتی چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور ایمان یہ بھی ایک صفت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی کفر سے کافر آتا ہے، انکار کرنا، کفر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، چونکہ اللہ کے کیا کہتے ہیں حکم کا انکار کرتا ہے، کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو انکار کرتا ہے، اور بعض تو اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایمان کے معنی آتے ہیں تسلیم کرنا، ماننا، سمجھے؟ اسی سے کفر ہی سے کافر آتا ہے، اور ایمان سے ہی مومن آتا ہے، ایمان سے کیا آتا ہے؟ مومن آتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، کفر ہے تو اس کے بدلے میں ہم کو اس کو اپوزٹ میں ایمان لانا ہے، مومن نہیں لانا ہے۔ اگر کافر رہے گا تو کافر کے بدلے میں مومن لانا ہے، کافر رہے گا نا تو کافر کے بدلے میں مومن لانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایمان آ جائے اس سائڈ میں اور اس سائڈ میں کہے آپ کو اس کا اپوزٹ لائیے، تو ایمان کے مقابلے آپ کیا لیں گے؟ کفر لائیں گے، کافر نہیں لائیں گے، ہے نا، کیونکہ ایک طرف ہم کافر کا تعلق ذات سے ہو جاتا ہے انسان کے، جو ہے اس سے، اور یہ کفر کا تعلق ہوتا ہے وہ صفت سے ہوتا ہے۔ ایسے ایمان کا تعلق بھی ایک صفت، ایمان ایک صفتی چیز ہے، اور مومن ہونا یہ
ذاتی ہے یعنی ذات سے تعلق رکھتا ہے انسان. اس کو آپ سمجھ گئے. ایک ہے ارض اور دوسرا ہے سما, ہے نا. ارض کے معنی آتے ہیں زمین اور سما کے معنی آتے ہیں آسمان, ہے نا. اب اس کے مقابلے میں ارض آئے گا, آپ کو معلوم ہے کہ زمین آتا ہے, لہذا اس کے ہم آگے آسمان لکھ دیں نہیں. اس کو یاد رکھیے گا, جو جس حساب سے وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا اپوزٹ بھی اسی حساب سے آئے گا. اگر زمین آ جائے, ارض کی جگہ پہ زمین آ جائے, تب آپ کو لکھنا ہے وہاں سامنے اس کے اپوزٹ میں ازداد میں کیا لکھنا ہے, آسمان. اگر ارض آئے تو اس کے اپوزٹ میں آپ کو آسمان نہیں لکھنا ہے, سما لکھنا ہے. ارض و سما, ہے نا, ارض و سما آتا ہے کہیں پہ. ارض و سما سب کے سب جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہو گئے, یعنی سجدے میں چلے گئے. ارض و سما سب کے سب. ترقی, ترقی کا کیا ہوتا ہے, ترقی کے معنی آتے ہیں اصل میں بلندی, ہے نا. اور اس کے کیا ہوتا ہے تنزلی, تنزلی کے معنی پستی. تو ترقی آئے تو یہاں پہ تنزلی ہی رکھنا ہے آپ کو. ترقی آپ کو معلوم ہے کہ ترقی کے معنی آتے ہیں ترقی کرنا. ترقی کرنا کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے, تنزلی کے معنی تو معلوم نہیں ہے, لیکن ترقی کے معنی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ترقی کرنا یعنی اونچا ہونا, ایک دم بالکل آگے بڑھنا. تو اب ہم لکھ دیں گے کیا, ترقی کا آپ نیچے لکھ دیں گے کیا ہے کہ اس کا اپوزٹ ملیں گے نیچے, چونکہ ہم کو معلوم ہے ترقی کے معنی اوپر, تو لکھیں گے ایسا نہیں. ترقی کے معنی آتے ہیں بلندی. جب بلندی آئے تب اس کے آپ مقابل میں لکھیے گا پستی. اگر بلندی آ جائے آپ کو بلندی, تو اس کے اپوزٹ میں آپ کیا لکھیں گے, پستی. پستی, بلندی کے معنی بھی اونچائی کیا ہے, پستی کے معنی اونچائی کیا ہے. لیکن ترقی آئے تو ترقی کو آپ کے ترقی کے مقابلے میں تنزلی رکھنا ہے, یعنی اس کے اپوزٹ میں کس کو رکھنا ہے, تنزلی کو رکھنا ہے. یہ نہیں کہہ دینا ہے آپ کو یہ اٹھا کر کے, یہ اٹھا کر کے, یہاں پہ یہ اس کا مقابلہ اس سے ہوگا, اس کا مقابلہ اس سے ہوگا. ایسا ہی ارض و سما کے اندر بتایا کہ زمین کا مقابل آسمان ہوتا ہے, ارض کا مقابل کیا ہوتا ہے, سما ہوتا ہے. کفر کا مقابلہ ایمان سے ہوتا ہے, اور کافر کا مقابلہ مومن سے ہوتا ہے, حسن کا اور قبیح سے ہوتا ہے. تو کل ملا کر کے یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا. یہ انشائیہ کے اندر جو ہے آخر کے اندر جو ہے نا آپ کو سوالات جو کا حصہ ہوگا کتاب کے اندر وہ آ سکتے ہیں. یہ ویسے تو اس کا تعلق اردو قواعد سے ہے نا. قواعد کے اندر بھی آپ کے سامنے جو ہے نا جب انشاءاللہ بیان آئے گا الفاظ و ازداد کا, اسی طریقے سے محاورے وغیرہ کا, تو اس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن تھوڑا بہت اگر ہمیں کتاب کے اندر دیا ہو اس کو بھی اگر حل کرتے جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کتاب کے اندر دیا ہو اور اس میں سے ہمارے جو ہے نا اگر کتاب میں نہ پوچھے قواعد ہی کے اندر متعلق, قواعد ہی کے اندر اگر یہ سوال آ جائے تو یہاں ہم حل کیے رہیں گے تو ہمیں معلوم رہے گا اور ہم اس کو اچھی طرح. تو اب جو ہے نا گویا کہ لگ رہا ہے کہ مکمل ہو گیا ہے نا. یعنی آج کے سبق میں جو ہم لوگ پڑھے ہیں وہ 2 چیپٹر کو مکمل کیے ہیں. کہکشاں جو ہے نا, کہکشاں حصہ 2, جس کا چیپٹر نمبر 3 تھا بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق, جس کے مصنف تھے کون, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 میں آیا تھا انشائیہ کیا ہے, جس کے مصنف تھے وزیر آغا. وزیر آغا کے متعلق بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا اور پڑھ لیا, جان لیا, ہے نا. ساری چیزیں اس کے بارے میں ہم نے سمجھ لی. اب جو ہے ہمارا جو ہے کلاس آگے انشاءاللہ جو ہے چلے گا, اور اس کے اگلے جو چیپٹر میں ہم پڑھیں گے وہ چیپٹر نمبر جو ہے نا 4 تک مکمل ہو گیا ہے. تو چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 6 یعنی ہوگا, تو انشاءاللہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے ہم بک کو جو ہے نا پورے جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے. اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہوگا, کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں رہتا ہے زیادہ, اور ویسے بھی وقت نہیں ہے, جب فرصت ملتا ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں. اور آپ لوگوں سے جو ہے نا میری ایک یہ گزارش اور یہ ایک التجا ہے, سمجھیے درخواست ہے کہ آپ لوگ جتنا زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہو ہمارا سپورٹ کریں. اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بات, جیسا کہ میں زیادہ تر میں اس پہ ایکٹیو نہیں رہتا ہوں, نہیں دیکھتا ہوں, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے کمنٹ کو یہ کروں. اور بہت سارے کمنٹ آتے رہتے ہیں لیکن میں زیادہ یہ نہیں کرتا, میرا وقت نہیں رہتا ہے زیادہ, اس لیے ہے نا. پھر بھی میں اس کو جو ہے نا مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی شکایت آپ کی طرف سے آئے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں, اور آپ کو جو ہے نا ان چیزوں سے متعلق جو ہے معلومات جو ہے نا پیدا ہو جائے. یہ اچھی بات ہے. اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا آپ کو کہیں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, کسی کہیں پہ کوئی چیز بتائی جا رہی ہے اس کے متعلق آپ کو ڈاؤٹ ہے, تو اس کے متعلق جو ہے آپ کے ذہن صفائی ہو جانے چاہیے, یہ بہتر ہے, سمجھے.
تو خیر آج ہم چلتے ہیں، اور آج کے کلاس میں جو ہے نا اتنا ہی، پھر جو ہے اب اگلے کلاس میں ہم آپ سے ملیں گے، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے، خدا حافظ۔